اللہ الرحمن الرحیم پڑھ میں نے کیا وَتَطْهُرُ نِجَاسَةٌ اسْتَحَالَتْ عَيْنُهَا اچھی اچھی كَإِنْ صَارَتْ مِلْحًا أَوِ احْتَرَقَتْ بِالنَّارِ وَيَطْهُرُ الْمَنِيُّ الْجَافُ بِفَرْقِهِ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَيَطْهُرُ الرَّطَبُ بِغَسْلِهِ فصل في طهارة جلد الميتة ونحوها يطهر جلد الميتة بالدباغة الحقيقية كالقرض. چلو انہوں کو پڑھ لیں پھر اگلی گل صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بسم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر توجہ جی. نجاستوں سے نجات حاصل کرنا. کس سے؟ نجاستوں سے نجات حاصل. یہ ظاہری نجاستوں کی بات ہو رہی ہے. باطنی نجاستوں سے نجات حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے توبہ کا پانی چاہیے. کس کا؟ توبہ کا پانی. توبہ کا اور تابع داری کا پانی چاہیے جی. ظاہری نجاستوں سے توبہ کرنی ہو، پاکی حاصل کرنی ہو تو یہ مزیل بیان ہو رہے ہیں جی. ایشا بس ہے. اور پاک ہو جاتی ہے نجاست استحالت کے بدل جائے عین اس کا. شے جو پلید تھی نا جی، نجس تھی، وہ اس کی حقیقت بدل گئی تو وہ کیا ہو جائے گی؟ مثل اس کے کہ بن گئی وہ نجاست نمک یا مٹی یا اترونا کی شے ہوندی ہے. او کدے گئے ہو نہیں لبھی ہیں؟ کالی اینٹ، کالی مٹی. ایشا بس بے تراب ہو گئی یا کی بن گئی ہو؟ وہ کالی مٹی گارا بن جاندے. تو بے نمک بن گئی، مٹی بن گئی، دوجی اترون کالے رنگ کی مٹی وہ بن جاندی گارا جی، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے. یا جل جائے وہ نجاست کس کے ساتھ؟ آگ کے ساتھ. پس ہو جائے وہ شیر ماد جی، یعنی وہ چھائی بن جائے، سواگا سوا بن جائے، سڑ جائے تو کیا ہو جائے گی؟ پس ہو جائے گی رماد پاک. صحیح ہے. صحیح ہے کب یہ کیا ہو گئی ہے؟ اچھا جی دلیل کیا ہے؟ باوجہ بدل جانے حقیقت کے. باوجہ حقیقتیں بدلنے سے شے کا حکم بدل جاتا ہے. کیا کیا؟ حقیقتیں بدلنے سے شے کا حکم بدل جاتا ہے. حقیقتیں بدلنے سے بھی اور ملک بدلنے سے بھی. کیا کیا؟ حقیقتیں بدلنے سے اور ملک بدلنے سے شے کا حکم بدل جاتا ہے. بدل جاتا. مثال دیں دے جی. حقیقت بدلی جیسا کہ شیرہ انگوراں دا شیرہ حلال ہے پاک ہے تے ایک کڑے چ پا کے رکھیا تے پیا پیا پہنچ گیا اس نوبت تے جتھے پہنچنا سی تو ہو گیا خمر، پس نجس ہو گیا کہ نہ ہو گیا. پھر بن گیا سرکہ، پس پاک ہو گیا. کی ہو گیا؟ اے ویکھو حقیقت بدلی تے شے پاک ہو. اے متفق علیہ مسئلہ سی وہ دسیا نے جی. حکم ملک بدلیا حکم بدلدا ہے کہ جیڑا او گھر ہانڈی پک رہی سی تے سونے پوچھا
ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰੀਰਾ ਨੂੰ ਸਦਕਾ ਮਿਲਿਆ तो गोश्त पका रही है। तो फरमाया कि तेरे लिए सदका है, तू हमें देगी तो हदिया हो जाएगा। तो जब गरीब तक सदका पहुंच जाए, ज़कात पहुंच जाए, उसका सदका होना ख़त्म, अब वो गरीब जिस अमीर को दे उसके लिए वो हदिया है। अच्छा जी, मसला जी। और कनीफ का बुखार और अस्तबल का बुखार और हमाम का बुखार। कनीफ का नफा है जिथे गंद अरूड़ी इकट्ठी कर दे गोया उथों जिहड़ा धुआं विच उड़दा है जी, या घोड़ियां दे अस्तबल विचों जिहड़ा धुआं उड्डे, या हमाम जिंदे विच गंद छंद होवे उथों जिहड़ा धुआं उड्डे जी, भी उत्तों और रोशनदान विचों बाहर पे निकलदा है मिसाल तौर पे। तो जब कतरा बन जाए, इज़ा कातारा, जब के वो कतरा बने बाहर निकल कर, तो ला यकूनो ना होगा नजस इस्तेहसानन, ना होगा इस्तेहसानन। जिसले ਉਹ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਜਿਓ, ਤੇ ਧੂਆਂ ਛੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਮਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਤਰੇ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਜੀ ਉਹ ਜੇ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧੂਆਂ ਜਮਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਤਰੇ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਨਜਸ ਨੇ, ਇਸਤਿਸਾਨਨ ਨਜਸ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਧੂਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਿਆ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਬਦਲ ਗਈ, ਲਿਆਦਾ ਪਾਕ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। और मुस्तक़तर मिनन नजासत नाजिसुन, नजासत से जो कतरे निकलते हैं, किससे? से जो कतरे वो क्या है? नजस है। और जिसले आ गोया नहीं पाते बोरियां शोरियां च टोकरियां च, उत्तों ਜਿਹੜੇ थले कतरे डिग रहे हैं बाहर उस पानी दे, ਉਹ ਕੀ है? ਉਹ नजस है जी। या उत्ते किसी पानी डोल दिता तो पतला हो गया तो फिर कतरे पर निकलते हैं, ये सारे की ने? ये नजासत विचों कतरे निकल रहे हैं। मिसल उसके के नाम रखा गया उसका अर्की के साथ। किसके साथ? अर्की। अच्छा जी, वो थले थोड़ी शरह होती पी जी, और फिर उन्हें पढ़ते हैं। और बस वो अर्की हराम है जी। अच्छा जी, अंटड़ा वो जो ना खाया जाए, अंडा खराब हो गया बिचों, अंडा खराब हो गया खराब हो गया। बाद ने कहा है नजस है, जैसा गोश्त जो हराम हो जाए तो क्या होता है? बाद ने कहा है ताहिर है, बाद ने कहा है ताहिर है। और जो उनके बिच मतलब जी, तवज्जो यार, इनू वेखो हुण कहते पे हो व तत्होरो नजासतुन इस्तहालत ऐनुहा, बस जायज़ है नफ़ा हासिल करना उस शय के साथ, क्योंकि पाक हो गई है। ये कौले मोहम्मद रहमहुल्लाह है, और यही मुख्तार है किसके लिए? इसलिए कि हकीकत का ज़वाल ताबे करता है वसफ़ के ज़वाल को। जदों हकीकत बदले ना तो जी उस पहली हकीकत ही वसफ़ सी वो भी बदल जानी। पहले हुक्म की सी उससे पलीती दा तो ख़त्म हो गई। और फरमाया इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ने ला तत्होरो, वो पाक नहीं होगा। लेकिन फतवा किस बार है? कौले मोहम्मद रहमहुल्लाह। मिसाल दी जैसे असीर, कहते हैं ये दलील पकड़ी है नज़ीर मुत्तफ़क़ अलैह के सबूत के साथ, क्योंकि इस पर सब का इत्तेफाक है। शीरा पाक है, शराब बन जाए तो नजस है, शराब सिरका बन जाए तो पाक है, ये सब का इत्तेफाक है। उस जुज़ी को पेश किया है ये जुज़ी समझाने के लिए कि यहाँ भी तो हकीकत बदल गई है, वहाँ भी तो हकीकत बदलती है। मिसल उसके के नाम रखा गया उसका अर्की के साथ। ए थले लिखे हैं
العرقی ہوا ما یستقطرو من درد الخمر، اوے وے کہ بھئی شراب ہے نا تو اس سے کسی برتن میں ڈالتے ہیں تو اس سے جو قطرے گرتے ہیں اس کا نام انہوں نے عرقی رکھا ہوا ہے۔ وہ جڑی تھلے بہ جاندی ہے نا گند، انہوں بھی کڈنے واسطے تھلوں بھی سوراخ کر دینے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ بچائے اس گند کو۔ تو وہ جو نیچے سے قطرے نکالتے ہیں اس کو وہ عرقی کہتے ہیں۔ تو چونکہ وہ شراب سے ہی ہے لہذا وہ گند ہے، یعنی وہ نجس دے جڑے اپنے قطرے نے نا، وہ جویں گندی شے ہے تے او نجس وچوں اپنے قطرے نجس نے۔ ان دی ایک مثال دیتی ہے کہ جویں شراب کے جو تل چھٹ ہے نیچے، اس کو قطرے نیچے سے نکالنا کہ یہ گند ہے اس کے اندر، تو وہ بھی چونکہ شراب سے نکلا ہے لہذا وہ بھی سارا کیا ہے؟ نجس ہے۔ وہ کیویں نکال دینے؟ کھانی تو سا کیویں نکال دینا جی؟ تو یہ نجس ہے، حرام ہے، جس طرح باقی شرابیں حرام ہیں اس طرح یہ بھی حرام ہے جی۔ اے مطلب جی، تو پس وہ کیا ہے؟ حرام ہے، نجس ہے۔ اور وَيُحَدُّ شَارِبُهُ إِذَا سَكَرَ مِنْهُ، یہ عرقی جس نے پی نا، وہ جو تل چھٹ ہے پی اور نشہ آ گیا، تو جس طرح شراب پینے والے کو کیا کریں گے؟ حد لگائیں گے، 80 کوڑے، تو انہوں میں حد لگے گی۔ اور یہ نجس ہے، نجاست مغلظہ، اس بنا کرتے ہوئے اس پر کے ذکر کیا اس کو علامہ اسقاطی نے کتاب الحذر میں ملا مسکین کی جو شرح ہے کنز الدقائق کی، اس پر ان کا حاشیہ ہے، اس میں لکھا انہوں نے کہ اس کو حد لگے گی۔ یہ جو ہے نا علامہ کون؟ اسقاطی، امام علامہ مفتی المسلمین الشیخ احمد بن عمر اسقاطی حنفی، کنیت ابو سعود ہے، علوم میں ماہر ہیں، اور تصدر لإلقاء الدروس الفقہیہ والمعقولیہ، استاد سن، وہ فقہ پڑھاندے سن، معقول بھی پڑھاندے سن۔ وَأَفَادَ وَأَفْتَى، فتویٰ دیا، لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ وَأَلَّفَ، تالیف کی، وَأَجَادَ، بڑی سونی تالیف کی، نفع حاصل کیا لوگوں نے ان کی کتابوں کے ساتھ۔ فَلَمْ يَزَلْ يُمْلِي وَيُفِيدُ، مسلسل ساری زندگی کتابیں لکھواتے رہے، پڑھاتے رہے۔ 1159 میں وصال ہے، 1160 وصال ہے۔ چلو جی، او یہ بابے سانو بڑے جرت والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگے جی بچیو، ہن منی دا مسئلہ آیا جی، کندہ؟ اور پاک ہو جاتی ہے منی خشک، اگرچہ عورت کی ہو صحیح، پر کس طرح پاک ہوتی ہے؟ منی کے کھرچنے کے ساتھ کپڑے سے، اگرچہ کپڑا نیا ہو، دورا ہو، مبتن ہو، بے منی اگلے پاسے بھی گزر گئی ہونی ہے، جیویں دا بھی ہوگا منی سک جائے نا تے کھرچنے نال انج کر کے پہلو ملنا ہے، نواں نال کھرچنا ہے، ملنا ہے، پھر چھنڈنا ہے، وچوں نکل گئی تسلی ہو گئی تو کی ہو گئے؟ کپڑا پاک ہو۔ اچھا جی، یہ تو کپڑے کو ہیں۔ اور بدن سے، بدن کے کھرچنے کے ساتھ ظاہر الروایہ میں کیا ہو؟ بے بدن تے لگ گئی ہے، انہوں بھی اتوں کھرچ دیو کسی چیز نال، لکڑی نال، چھری نال، تے وہ چمڑا بھی نال نہ لگا جائے، دھیان کریں جی۔ اگر نہ نجس ہو ملطخ کے ساتھ جو خارج المخرج ہے، جیسا کہ بول، انہیں پیشاب کیتا چھوٹا
ਇਸਤੰਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਸ਼ਫੇ ਉੱਤੇ ਚਵਾਂ ਪਾਸੇ ਮੂਤਰ ਵੀ ਮਲਿਆ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਣੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਣੀ ਨਜਸ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਰਚਾ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਲ ਗਿਆ ਏ, ਇਹ ਤੋਤਿਆਂ ਪਾਕ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਉਹ ਤਲਤਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਲਣੀ ਤੇ ਮੁਤਲਤਖ ਖਾਰਿਜ ਅਲ ਮਖਰਜ ਬਈ ਅਗਲੀ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਤੇ ਮਖਰਜ ਨੇ ਸੁਰਾਖ ਉਸ ਤੇ ਚਵਾਂ ਪਾਸੇ ਮੂਤਰ ਮਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੁਤਲਤਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਨੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮਨੀ ਵੀ ਚਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਾਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਮੂਤਰ ਰਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਨਜਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਕ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪढ़ते हैं। वया तोहरुल मनियो, अगरचे मिल जाए मनी के साथ मज़ी, अगरचे मनी से पहले मज़ी हो वो इसके साथ मिल जाए तब भी खुरचने से वजह की है, इसलिए कि हर फ़ाहल यानी मुज़क्कर, इसलिए कि हर मुज़क्कर युमज़ी सुम्मा युमनी, पहले उसको मज़ी आती है फिर मनी आती है, बस नहीं मुमकिन बचना किससे मज़ी से, लिहाजा साकित हो गया हुक्म मज़ी का भी ये भी खुरचने नाल पाक हो जाए, कली नहीं जिसले मनी तो पहले हो। अच्छा जी ध्यान करें जी, ये मतन के अंदर है भैया तोहरुल मनीयुल जाफ, मुतलक नहीं, और मुतलक बोला है इतलाक किया है किस में? बस शामिल है आदमी की मनी और उसके, और यही मज़कूर है फैज़ में और शरा निकाया जो अल्लामा कोस्तानी की है। निकाया मतन है ते विकाया इंदी शरा, जिन्हों शरा विकाया आखे दा जिहड़ी कंजू तकायक तो बाद इंशाअल्लाह आवे दीजिए, वो जिहड़ी असी पढ़दे हां वो होर बाबियां दी शरा है, वो दादे पोते दी किताब है जी। ते ये अलामा जिहड़े ने ये होर शारे नहीं जी, अलामा कोस्तानी इन्हां भी निकाया दी शरह कीती मतन दी जी वखरी। इन्हां उत्थे जी बयान कीता भी किसी डंगर दी भी मनी होवे ना, समझाइए ना, तो की हो वो भी लग जाए थे और मुक़य्यद किया है इसको अलामा समरकंदी ने किसकी मनी के साथ, जैसा कि नकल किया है इसको अलामा हमवी ने, और मुतबादर भी यही है, मुतबादर भी कि आदमी दी मनी मुराद है, इसलिए कि रुखसत महज वारद हुई है आदमी की मनी में खिलाफ क्यास। और वैसे तो मनी साढ़े नज़दीक नजस है ना, तो नजासत होने नाल पाक होनी चाहिए, खुरचने नाल जो हुई तो खिलाफ क्यास है ज़रूरत के लिए, क्योंकि हर मर्द को मनी आती है तो कपड़े धोने पर हर्ज होगा, खुश्क हो जाए तो मल के तो कपड़ा पाक है, और नई ज़रूरत आदमी के गैर की मनी में, आदमी के वो दांदा नूं सुत्या इतलाम कदी नहीं होए ते नाल ही बंदा सुता है तो मनी इहदी लख दी दिहाड़ डिगी है, समझ आइए ना, कदी खोत्या नूं सुत्या उन्हें अपनी मुअन्नस नाल जुफ्ती करनी है, तो जो जुफ्ती करनी तो मनी उहदी रेमदानी में जानी है, समझते पे हो? ये तो मर्दां दा मसला है जी कि अपने हाथ नाल भी हरकत कर लेंदे ने नौज़ बिल्ला, और सुत्या जिहड़ा इतलाम हो जाता है जी, तो लिहाजा ये इत्थे मजबूरी है, तो इस वास्ते आखे भी खुरचने नाल भी की हो जाएगी। और कोई गल समझ आई जी कि कोई नहीं? अच्छा जी, तो और नई ज़रूरत और नई सही इल्हाक करना इस मनी का इंसान के गैर की मनी का भी ही इंसान की मनी के साथ, बावजूद इस बात के अगर मनी को मुतलक करो, बावजूद इस बात के दाखिल हो जाएगी गैर आदमी की मनी में, किसकी? कुत्ते की मिसल की मनी भी फिर दाखिल हो जाएगी, लिहाजा यह ना सिर्फ इंसान की मनी मुराद है, बाकी नहीं। अच्छा जी, बिच मतशरा जा कैसी बुलाओ मनी या इमरातिन, ये नाल क्यों लाया है नहीं जी कि भाई ये भी पाक हो जाए, भी सही यही है। और कहा अल्लामा फजली ने औरत की मनी नहीं पाक होती किसके साथ? खुरचने के साथ। वजह यह है कि वो पतली होती, जब पतली है तो खुरचना केड़ी शय है जी,
ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮਨੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੇਫਰਕ ਹੀ ਅਨਿਸੌਬ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਲ ਫਰਕੋ ਹੱਕੋਹੂ ਬਿਲ ਯਦ, ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰਗੜਨਾ, ਹੱਤਾ ਯਤਫੱਤਤ ਜੀ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜ਼ਰਰੇ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, اور نہیں نقصان دے گا اثر کا باقی رہنا۔ اس کام کے بعد نقل کیا اس کو سید نے نہر الفائق سے۔ اچھا جی، آنکھ ایسی کپڑا توڑے کی ہوئے، نامہ ہو گیا توڑے متبر دورہ ہوئے، رد کیا اس کے ساتھ علامہ اتقانی پر انہوں نے شرط لگائی تھی کہ کپڑا پہلے دھلا ہوا ہو، ਉਹਦੇ ਮਸਾਮ ਜਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਮਨੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਖੁਰਚੀਆਂ ਪਾਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। और रद्द किया उनके बाज पर उनके शर्त लगाने में कि कपड़ा दोहरा ना हो। ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਪੜਾ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋਹਰਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸੂਰਤ 'ਚ ਖੁਰਚਿਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अच्छा जी, मिसाल दे ना एक और मसला, और कपड़े की मिसल है मकान ज़ाहिर रिवाया में, किसी और थां ते मनी लग गई कपड़े तो इलावा, वो भी खुर्चा। और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से करवायत है कि बदन नहीं पाक होता किससे, कुर्चने के साथ, और मैंने हो दमाना किए मनी से बाजे जाए किस तरह, कुर्चने के साथ। क्यों? बाबा जा बदन की रतूबत के, बड़ा जब बदन च रतूबत है, बदन जज़ब करता है चीज़ को, लिहाजा खुरचन नाल नहीं धोन नाल एक रवायत है, ज़ाहिर रवाया वही है जी। अच्छा जी, कौलुहु इल्लम यतनज्जस बेमुलत्तिखिन खारिजल मखरज का बौलिन, क्योंकि मनी इस वक्त जे नाल मूतर रल गया थे इस वक्त नहीं पाक होगी किसके साथ, पकड़ने के साथ, बावजाद में ज़रूरत के, और मुक़य्यद किया है बेमुलत्तिखिन के साथ। सुना जी, इसलिए कि अगर बौल किया और नहीं फैला बौल किथे ज़कर के सर पर बाई तौर के नहीं तजावुज़ किया उसने सुराख से, एक सूरत, या तो लिहाजा उन्हें मूत्र बाहर चला गया, हुण मनी बाद विच आवे ते ये खुरचा पाक हो जाए थे। दूसरी सूरत, या पेशाब तो फैला है ज़कर के सर पर लेकिन निकली है मनी दफ़ के साथ, बग़ैर इसके कि वो फैले ज़कर के सर पर, सीधी बाहर चली गई, तो ये मनी भी खुरचने नाल की हो जाए दी, इसलिए कि नहीं पाया गया सिवाय मनी के गुज़रने के बौल पर उसके जारी होने की जगह में, वो कौन है? सुराख, अंदर वाला सुराख, और नहीं असर इसके लिए बातन में, जदों पेशाब अंदरों निकल जाए ना तो अंदर वाला सुराख जिहड़ा मसाने तो बाहर आ रहे हैं, ये सुराख अंदरों पा के नजस नहीं है, नजस नहीं है। कज़ाफित कमाफित तबयीन वल बहर, और हिकायत की है शरा ने और सैयद ने ये कीला के साथ, पस कहा दोनों ने कि कहा गया अगर बौल किया और ना फैला बौल उसका ज़कर के सर पर, उन्होंने तो कीला के साथ बात की है लेकिन अलामा ने कीला के बगैर बात की है जी। अच्छा जी, मसला, और पाक होती है मनी तर उसके धोने के साथ, जेकर मनी तारे एक खुरचने नाल पाक बल्कि बाबा जा कौल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि धो तू उसको, ए औरत को हुक्म दिया था, धो तू उसको तर हो और खुर्च तू उसको जब खुश्क हो, जब खुश्क हो जाए। समझिए गल। अच्छा जी, अगला मसला फिर पढ़ दें, हाँ, या उन्हें पूरा कर लो एक बारी फिर हदीस पाक दी तुहानूं गल दस दें। अच्छा जी, फ़ैज़ा साबहू, पस जब पहुँचा मनी को पानी खुरचने के बाद, कपड़े तो मनी खुरच लई, हुक्म होगा भी कपड़ा की है पा के, हुण इस कपड़े नाल लगा पानी आया है, दोबारा कपड़ा पलीत होया कि पा की है, आगे जी समझ आंदे ने वो जिहड़े मसले पिछे 5-6 पढ़े सन, ये भी उन्हां दे नाल दा जी।
اور پس وہ اور اس کے نظائر مثل زمین کے جب خشک ہو گئی اور پلید سی، اور میتا کا چمڑا جب کہ سورج میں اس کی دھوپ میں رطوبتیں ختم کی گئی، دوائی استعمال نہیں کی ہے، اور کنواں جب اس کا نجس کنویں کا پانی جب گم ہو گیا پھر واپس آ گیا۔ سمجھ آئی جی؟ اے پیچھے پڑھیے سن 5-6 صورتاں، اور تحقیق مختلف ہے تصیح بھی تصیح کی ہے، اور لا اعتبار ہے طہارت کا کل میں، یہ ساری چیزاں کی نے، لہذا منی کھرچنے تو بعد چونکہ حکم شریعت ہے کی ہوگا کپڑا پاک ہے، گلا ہو جائے تو دوبارہ نجس نہیں ہوئے گا۔ اعتبار کرتے ہوئے طہارت کا کل میں جیسا کہ فائدہ دیتے ہیں اس کا متون، اور طاہر کی ملاقات طاہر کے ساتھ اپنی مثل سے وہ تنجیس کو واجب نہیں کرتی۔ کپڑا منی کھرچا پاک ہو گیا تو پاک پانی ملے، کپڑے پاک نو پاک پانی ملے تو پاک نال ملے تو وہ شے نجاست ہو جاندی ہے، اے مطلب سنیا جی گل، جس لئے خوہ سک گیا پاک ہے کہ کو نہیں ہویا کیونکہ زمین دے حکم ہے، جس لئے پاک ہو گیا اتے تھلوں پاک پانی نکلا ہے تے کندی ملاقات مولوی جی پاک دی پاک نہ تے اندے نال نجاست نہیں نہ پیدا ہونی جی، اے گل جی سمجھ گئے ہو۔ ہوں شرح ویکھو بچہ اول قول ہی ادھر حدیث پاک پر تھوڑا سا تبصرہ جی متن چاہیے نہیں، آندے نے کمال نے فرمایا ہے اللہ عالم بصحتہ، کہ اس حدیث کی صحت اللہ جانے، یعنی انہوں نے اپنے کہا کہ بھی صحت بھی اس کی بھی سند میں کوئی مسئلہ ہے، لیکن علامہ کہندے نے علامہ طحطاوی کہندے نے مراد کمال کی ابن حمام فتح القدیر والے مراد ان کی اس لفظ کے ساتھ کیڑا اللہ عالم بصحتہ وَإِلَّا وگرنا بھی اے جو لفظ نہیں آئے پہ اغسلی ہے راتا بنتے وفرو کی ہے وہ تو ویکھنا بھی اینا لفظاں نال جڑی حدیث ہے نا اس دے بارے جو نہ کہ بھی شاید یہ لفظ ہیں کہ نہیں، باقی رہ گیا معنی وہ موجود ہے، اس مضمون دا معنی اور سنو حدیثاں اور وگرنہ پس مدعا ثابت ہے اپنے معنی کے ساتھ، ان حدیثاں سنیا جی، پس تحقیق وارد ہے صحیح ہین میں، کس میں؟ صحیح ہین میں، کہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ دھویا کرتی تھیں منی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے مبارک سے، سمجھ گئے ہو؟ اور مسلم شریف میں ایک اور وجہ کے ساتھ روایت ہے دوسری سند سے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا فرماتی ہیں کہ البتہ تحقیق میں دیکھتی ہوں اپنے آپ کو کہ البتہ میں کھرچتی تھی منی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑا مبارک سے، جب وہ خشک ہو جاتی میں کھرچتی اپنے ناخن کے ساتھ، وہ مضمون ہے کہ نہیں؟ اور بزار اور دار قطنی میں روایت ہے ام المومنین سے بھی کہ قالت ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں کھرچا کرتی تھی منی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑا سے، جب وہ خشک ہوتی اور دھوتی میں اس کا منی کو جب وہ تر ہوتی، تو اے مضمون آ گیا نا ہوئی، یعنی وہ لفظ اگرچہ اس طرح نہیں لیکن سمجھا کیجئے، تو بھی جڑا سوال ہے وہ لفظوں پر ہے بھی شاید اس لفظ کے ساتھ حدیث ہے کہ نہیں، باقی مضمون موجود ہے، اے تین دن سمجھا کیجئے بھلا ہوئے۔ اچھا جی اے جڑا سا آکھے نا بے منی جیڑی ہے نا جی کھرچیاں کی ہو جاندی ہے، منی نہیں پاک ہوندی بھی کپڑا پاک ہو جاندہ ہے، اور نسبت نجاست والی بھی کیتی ہے بار بار کے پاک ہو جاتی ہے، نجاست مراد نجاست سے محل بلا تھی وے۔ ہمارے قول کے ساتھ قول کیا امام احمد نے اور امام مالک نے اور امام احمد بن حنبل نے ایک روایت میں کہ منی کیا ہے؟ نجس ہے، منی کیا ہے؟ اور دھونے سے اور کھرچنے سے مال پاک ہو جاتا ہے،
اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے اور امام احمد رحمہ اللہ نے ایک روایت میں، کیونکہ امام احمد رضی اللہ عنہ کی اکثر مسئلوں میں دو دو روایتیں ہیں، کیا ہے؟ دو روایت. تو کہتے ہیں پھر ایک روایت میں یہ ہے، ایک روایت میں امام شافعی رحمہ اللہ کے اکثر دو قول ہیں. پہلے قول کو جس مسئلے میں دو قول ہیں، خواہ مخواہ کہ پہلے ہونا تھا کہ بعد وچ ہونا کہ نہیں، پچھلے نو آندے نے قول جدید تے پہلے نو آندے نے اے اصطلاح فقہ شافعی دی تے فقہ حنبلی دی اصطلاح فی روایت، فی روایت. ساڈی اصطلاح یہ ظاہر الروایہ میں ہے، غیر ظاہر الروایہ میں ہے. او اچھا جی، اے گل جی کہ وہ فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد نے ایک روایت میں کہ ہوا طاہر، ان کے منی کیا ہے؟ نہیں واجب دھونا اس کا، نہیں واجب. لو جی بڑی اہم گل آؤندی پی جے دھیان کریا جے کلندرو. اور ولا یشکل ولا قولنا، اور نہیں اشکال کیا گیا ہمارے قول بے نجاست ہی کے ساتھ. اساں جڑا کہنا کہ منی نجس. اس اتنے ایک اعتراض ہوندا ہے، وہ اعتراض ہو نہیں سکتا، ذرا دھیان کریا جے. وہ کی یہ کہنا ہو کہ منی انسان کی خلقت کا اصل ہے، انسان کی حقیقت کا اصل ہے. تین دا مطلب انسان پھر گندی شے کول بنیا. ان دا جواب اس لیے کہ یہ جو انسان کی تکریم ہے یہ حاصل ہوتی ہے بعد تطور الاطوار المعلومات، کہ وہ جو کئی دور سے گزرتی ہے، پہلے پانی، پھر گاڑھا خون، پھر بوٹی، اس طرح گزرتے گزرتے جب خلقت تک پہنچتی ہے تب وہ تکریم کے قابل ہوتی ہے، تب وہ کے قابل ہے. ایشا بس ہے. اور اس لیے کہ تخلیق انسان کی اصل میں شے نجس سے ہو، پھر تشریف انسان کی انواع کرامات کے ساتھ یہ ابلغ ہے احسان جتانے میں، کہ ویکھ تینوں اسا کندے کول پیدا کیتا ہے تے ہن تینوں کڈا سوہنا بنایا ہے، تو ساڈا پیارا بن سکدا ہے جی، ہوش کر. راندے نے دیکھو اسی کی طرف اشارہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قول الم نخلقکم من ماء مہین، کیا نہیں پیدا کیا ہم نے تم کو مائع مہین سے، یعنی حقیر پانی سے. ترجمہ دیکھ لو اس کا. علاوہ عظیم اگر ہم قول کر دیں، ان دھیان کرا جے وہ اے بڑی عام گل جے، اگر ہم قول کر دیں کہ بے شک نجس ما وہ منی ہے کہ نہ پیدا ہو اس سے انسان، تو ہمیں یہ بات نقصان نہیں دیتی. اگر ہم یہ قول کر دیں کہ وہ منی جس سے انسان پیدا نہیں ہوتا وہ کیا ہے؟ وہ نجس ہے. نجس ہے. اور جیڑی کپڑے نہ لگی اندے کول بچہ پیدا ہونا ہے، نہیں بچہ کہندے کول پیدا ہونا ہے؟ جیڑی رحم داڑی نے تو کسی نے لگی نہیں. کہ اگر ہم یہ قول کر دیں کہ نجس ماں وہ منی ہے کہ نہیں پیدا ہوا اس سے، انسان تو یہ قول ہمیں نقصان. نہیں دے گا. اور اگر یہ قول کر دیں، اب خلاصی پا جائیں گے ہم تلفظ کے کبوں سے. کیڑا تلفظ؟ اے جملہ کہ انبیاء کی خلقت کا اصل علیہم السلام وہ نجس ہے. یہ جملہ بولنا بڑا مشکل ہے، سمجھائی؟ کہ انبیاء کی خلقت کا جو اصل ہے وہ منی ہے، تو وہ کیا ہے؟ نجس ہے. لہذا ہم کہتے ہیں جس سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ نجس نہیں ہے، منی، اور وہ کسی کو لگی نہیں ہے. آگے چلو واپس. قولہ و نظائرہ، وہ متن چو اور نظائر یعنی ہر اس شے سے کہ حکم کیا گیا اس کی طہارت کا، لیکن بغیر مائع کے. اور جب خوہ سک گیا تو پاک ہو گیا، مٹی تے موترا سکی تو کیا ہوگی؟ تے بغیر مائع تو پاک ہوئی ہے نا. یہ جنیاں شیاں نے جی اے مراد نے. کما فی الدر، علامہ تحتاوی فرماندے نے پترو کالا بھئی انہوں نے کہا وقد علامت قد انہیت المطہرات،
الا نیف و سلاسین و نظمتها فقلت، میں نے جمع کیے ہیں مطہرات 30 اور کچھ، اور نظم کیا میں نے ان کو. تھلے کو آشا لگا ہے اس نے بھئی یہ شرین سی کی سی نہیں تو 30 ہے نا، تھلے کی لگا ہے 20 لگا ہے نا بھی وہ ذرا کتابت کی غلطی ہو گئی 20 کچھ. ہوں شعراں بھیجے اے ہن تک جڑے پڑھے جے نا جڑے ہن تک پڑھے نے کیڑا کیڑا مزیل ہے انہوں نے شعراں ہی نقل کیتا ہے. تو ہن ویکھو دھیان کرو، و غاسلن کہ کی کرنا، دھونا و مسحن ملنا پونجنا ملنے دا کوئی لگدا، بل جفاف خوش کرنا خشک سک جانا، بیماری زمین سک گئی تو پاک ہو گئی یار. اور کو بولو مرو جا یار، سارے پڑھ کے آئے ہو جی. اے 3 کی نے مطہر نے بھی کیا کر دیتے ہیں، پاک کر دیتے. کیڑے کیڑے؟ دھونا دھونا پونجنا خشک ہو جانا. خشک ہو جانا جی، وہ تو تجویف ہے سکانا جی ہے. تے پیچھے پڑھے نہیں یہ تینے، یہ مزیل ہیں کہ کوئی نہیں، ہر ایک دی اپنی تفصیل ہے کیڑا کس کتھے تھی. وَنَحْتٌ کھرچنا، وَقَلْبُ الْعَيْنِ اج پڑھے حقیقت کا بدل جانا، وَالْحَفْرُ کھودنا، او بھی گڑا پانی ایک پاسے ڈلوان چ پا کو تے مٹی پا دیو. یذکارو ذکر کیے گئے ہیں، کوئی نہیں بھی کھانے چ پیندی پڑھے نے سارے یار. وَدَبْغٌ یہ اگلا مسئلہ آ رہا ہے اگلا باب. بھئی ڈنگر مار گیا چمڑے دی طباقت کر دے تو کی ہو جاندے. وَتَخْلِيلٌ شراب کا، سرکہ بنا زکاتٌ ذبح کرنا، ڈنگر ذبح کرنا کی ہو جاندہ ہے. تخلل سرکہ بن جانا، اوسی بنانا نمک پا کے تے سرکہ. بن جانا وَفَرْقٌ او نحت تے فرق اے ملنا تے او کھرچنا اور فرق. وَدَلْقٌ اور ملنا جی. وَالدُّخُولُ تَغَوُّرُ تے پانی دا خوہ وچ تھلے لے جانا تے خوہ کی ہو گئے، کیڑا پانی، پلیت پانی تے خوہ کی ہو گئے. تصرفه فی البعض ندف ونزحها تصرف کرنا اس کا بعض میں، ندف و نزحها اور اس کا نکالنا. ونار آگ بھی اے سڑ کے اج ہن پڑھیا جی نے. غالیون جوش دینا، او چیزاں پاپلیت جوش دے کے پاک کرنی. غسل و باز تقور جی، او باز کا دھونا کئی بار. اے او سارے مزیل بیان کیتے نے شعراں وچ جنہاں نال کی ہوندیاں نے چیزاں. تے اے شعر نہ بھی سمجھ آؤن تے سارا کچھ پڑھ لیا جی. اچھا جی، ملاقات طاہر پاک کی ملاقات کس سے؟ جیسا کہ پانی، مثلاً قولہ طاہراً مثلہ، جیسا کہ زمین جب کیا ہو گئی اور اس کی مثل. قولہ طاہراً اور کوئی ترکیب دسی نے صرف اور کچھ بھی نہیں. خلاصہ ہے وے بے خوہ جلا پلیت ہے اندہ پانی سک گیا، سکنے تو بعد کی حکم ہے خوہ پاک ہے. ہن جڑا تھلوں پانی واپس آئے وہ پلیت نہیں ہے گا. وہ جے زمین وچ ہو کے بھی پلیت ہی ہوندا تے پھر پانی تے پاک ہونے ہی کونی سن. اساں تے گٹراں دی مت مار دتی سارے پانی دی جی. جڑا پانی تھلوں ہو کے نکلیا وہ کی ہے؟ پاک ہے. اے پاک دی ملاقات ہے کندے نال تے لہذا کی ہے؟ پاک ہے. بسم اللہ الرحمن. فصل میتا کے چمڑے کے پاک کرنے کے بیان میں، کس میں؟ میتا کے چمڑے کے پاک کرنے کے بیان. پاک ہو جاتا ہے میتا. میتا جان دے ہو او جڑا ذبح کرن تو بغیر مر گیا
پاک ہو جاتا ہے میتا کا چمڑا اگرچہ وہ میتا ہاتھی ہی کیوں نہ ہو. اس میں اختلاف ہے تا ذکر کیتا خاص کر کے اگرچہ وہ ہاتھی کی ہوتی سوائے خنزیر کے پتہ پڑے آجے پھر آؤں پہ وجہ کی ہے اس لیے کہ فیل بھی مثل باقی سبا کے ہے جی میں باقی درندے نے ایویں بھی انہاں وچوں صح میں. دوجی دلیل جی اس لیے کہ آپ سب ہاتھی نجس العین نہیں ہاتھی نجس العین نہیں. دلیل اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یتمشط بمشط من عاجن سرکار کنگھی استعمال کرتے تھے ہاتھی دانت کی کنگھی سے. ہاتھی دانت کی کنگھی بڑی سونے استعمال کرتے سن تو لہٰذا بھئی تو ہاتھی دند دی کنگھی بڑی سونے استعمال کی تھی جے نجس العین ہوندا تے سرکار کنگھی استعمال نہ کرتے. اور آج کی ہوندا ہے وہ ہوا عظم الفیل یا ہاتھی کی ہڈی ہے اور لمبے دند اور جنہوں اندر ہاتھی کے دانت کھانے کے اور کھانے کے اور جو لمبے لمبے نہیں سائڈاں تے دو یہ چنگے پلے لمبے تے چنگے پلے چوڑے دا بڑا کچھ بنتا ہے. اچھا جی مسئلہ نمبر مڈوں اور پاک ہو جاتی ہے چمڑے کی پاک ہو جاتا ہے کتے کا چمڑا جی دباغت نہ اس لیے کہ کتا نہیں ہے کیا نجس العین صحیح میں. اچھا جی نمبر 1 مڈو مطلب وال چلو پاک ہو جاتا ہے میتا کا چمڑا دباغت حقیقیہ کے ساتھ. کس کے ساتھ دباغت حقیقی کا کیسا اگو مقابلے چکمیاں ہونی ہیں دباغت حقیقیہ کی ہے جیسا کہ قرض جیسا کہ متن وچے وے کہ سلم آندے ککر دے درخت نو ببول کے درخت کی چھال ککر دی درخت دی چھوڑے لا کے نا اینو پانی چ پاندے سن تے او پانی جڑا نا رتا جا ہو جاندا سی پھر اس پانی وچ جڑا جی کھل پانی تے کنا کنا چر پئی رہنی پھر اندے مسام کھل جانے اے اس وقت ہوندا سی دباغت اندی جی. ہن اور چیزاں نکلیاں نے یا سنت کا پھل اور عفس اور انار کے چھلکے اور شب اے مختلف چیزاں انہاں نال کی کردے سن چمڑیاں دی دباغت کردے سن جی. اچھا جی اینو پڑھیے پتر جی واپس چلو ویندے پے ہو اگرچہ فیل ہو اگرچہ یہ قول ہے شیخین کا کہ ہاتھی جڑا ہے وہ نجس العین نہیں اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے کہ ہاتھی نجس العین ہے. جیسا کہ باوجہ ہونے ہاتھی کے حرام العقل اور غیر منتفع بے ان نال نفع حاصل نہیں کر سکتے اور انہوں کھانا بھی منع ہے لہذا خنزیر کی طرح کیا ہو گیا قول چلنا ہو او آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی یہ سرکار کا فعل مبارک دلالت کرتا ہے کس پر ہاتھی کی ہڈی کے پاک ہونے کا اور اگر ہوتا ہاتھی مثل تو سرکار کنگھی نہ فرماتے ہاتھی کی ہڈی کے ساتھ اور داند ہڈی ہوندی ہے. قال فی الفتح وہذا الحدیث یہ حدیث باطل کرتی ہے قول محمد کو فیل کو جو آپ نے نجس العین کہا ہے اس لیے آپ کا قول اس حدیث سے کیا ہو گیا باطل ہو گیا. قولہ من عاجن اے فتح القدیر والے صدیاں بعد نے انہاں آکھیا بھی امام محمد صاحب نے جڑا قول کیتا نا بھی ہاتھی کیے نجس العین ہے. اس حدیث دی وجہ تو آپ دا قول کی ہو گیا. چلو چل کے پوچھئے تسیں امام محمد صاحب دے خلاف گل کیوں کیتی ہے چلیے کتنے رہیے اچھا ہے اچھا جی من عاجن کی یہ نواز ہے. اور تھوڑا لغوی تحقیق کر دے جے کہتے ہیں کہ محکم میں کہا ہے کہ آج انیاب الفیل کو کہتے ہیں کس کو اور نہیں نام رکھا جاتا ناب کے غیر کا آج
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦੰਦ ਨੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਆਜ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਜ। اور کہا جوہری نے آج یہ ہاتھی کی ہڈی ہے، اس کا مفرد ہے عاجتن، اور یہ وہ ہے کہ چلے ہیں اس پر کون بھئی او ہاتھی دے جڑے دند نہیں لمے لمے انہوں آندے نے کی آج ہے او، آکھیا نہیں ہو بہوازم الفیل نہیں آکھیا متن چ آکھیا ہے۔ اچھا علامہ فرماندے نے اور بولا جاتا ہے آج زبل پر بھی، کس پر؟ ہاں آج ایک اور شے نوں بھی آندے نے، او زبل کی او سمندری کچھوے دی کانڈ، کندی سمندری کچھوے دی کانڈ، او ایک نہ کچھو کو میں عام جڑا تھا ویکھیا گندڑ جیا، اے نہیں ہے گا، او گندا تے گندڑ جو فرق ہوندا ہے مبالغہ ہوندا جا گندڑ جیا، تینوں پنجابی تو آندی کوئی میں تینوں دی سٹ کی پتہ لگنی ہے جی۔ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਛਵਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਟੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੁxtਲਿਫ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਿਖਾਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਡੱਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡ ਮਗਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੈਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟਾਕੀਆਂ ਸੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁxtਲਿਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਸ ਕਛਵੇ ਦੀ ਕੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਡ ਇੰਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਜੀ। اے ویکھو ادھروں قالہ الاسمعی اور نقل کیا اس کو مصباح نے، اچھا جی، اور حمل کیا اسی پر شافعیہ نے وہ جو وارد ہے، شافعی آندے نے اس آج تو مراد و کچھوے دی کھل ہے، کس پر؟ وہ جو وارد ہے کہ انہو کہنا کہ تھا جناب سیدہ طیبہ طاہرہ محدثہ مفسرہ عظیمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا کے لیے کنگن آج سے، یہ جو سوار کنگن کو کہ آپ کا آج کا کنگن تھا اس کو اسی پر محمول کیا ہے کہ وہ جو سمندری کچھوا ہے اس کی جو کھال ہے نا اس کا بنایا ہوا تھا کاٹ کے، کیونکہ جڑا ہاتھی دند دینا تو لمبا ہوتا ہے نا، یہ تو کنگن گول بن نہیں سکتے، کوئی پلاسٹک تھوڑے بھی موڑ دینا جی، سمجھتے ہو؟ تو دی کنڈ ہوں چوڑی تو انہوں گول دارے وچ کٹ کے تو اندے کنگن بن سکتے ہیں، تو اسی پر محمول کیا ہے کہ جو سیدہ پاک کے بارے میں ہے کہ آپ کا کنگن تھا کس کا؟ آج کا بنا ہوا، اس سے مراد وہ کچھوے کی جو کنڈ ہوں سمندری کچھوا اس کا تھا وہ۔ اچھا جی، او بنحوہ فی سنن ابی داود مسند احمد کلاہما من حدیث ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اشتارے لفاطمہ تا قلادتم من عصب وسوارین من عاجن، اتھے حدیث سونا فرمایا کہ خرید تو جناب فاطمہ کے لیے ایک ہار گلے کا قلادہ، یہ من عصب، اور 2 کنگن خریدو جو ہم آج کے بنے ہوئے ہوں، جو آج کے یہ خرید کر لاؤ، یہ خرید کر لاؤ جی، سبحان اللہ۔ اچھا جی، اچھا لأنہ او میں دلیل دیتی سی کہ ہاتھی جڑا نجس العین لأنہ لیسا بنجس العین فی صحیح ہے، اور اسی بار فتویٰ ہے کہ ہاتھی جیسا کہ باہر میں ہے وحبانیہ سے وجہ، اس لیے کہ ظاہر ہر حیوان کا بولو پاک ہوتا ہے، نہیں نجس ہوتا کس کے ساتھ؟ مگر ویسے ہر جانور جڑا سکا ہے اتوں کی ہے اندے نال کو بندہ کہ ہاتھی دے نال کھلو جا، ہاتھی دی کنڈ تے بہ جائے، کتے ہوتے کو بندہ بہ جائے، شیر دے نال لگ جائے تے نجس نہیں ہوندا، اندی اتوں پا کے جس لے مرنا ہے تو خون بچ جانا ہے کھلڑی دے، تو ہن انہیں کی ہونا ہے؟ ہن سنو، اور نجاست جس لے وہ زندہ ہے نا ہر جانور، اس وقت نجاست ہے میدے وچ، کندے وچ؟ اور نجاست اس کے باطن کی کس میں؟ اس کے پس نہیں ظاہر حکم اس کا، تے جڑی میدے وچ نجاست جب تک میدے وچ نا تو ان دی وجہ تو شے نو پلیت نہیں آکھیدا، جیسا کہ نجاست مسلی کے باطن کی
ਉਹ ਮੁਸੱਲੀ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਿਹਦਾ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਰਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਜਸ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ नमाज पढ़ो जी। नहर अनिल मुहीत निस्बत की है, नासाबहू मनसूब किया इस मसले को बाज़ फ़ुक़हा ने इमाम साहब की तरफ, और कौल बिन नजासत इलैहिमा, यानी इमाम साहब ने कहा कि नजसुलैन नहीं, और बाद ने कहा कि साहबैन कहते हैं कि नजसुलैन है, यहाँ तो यानी कि शेखैन ने कहा नजसुलैन नहीं। और असर खिलाफ का हुण सुनिया जी ध्यान नाल, और असर खिलाफ का ज़ाहिर होता उस सूरत में अगर नमाज पढ़ी मौलवी तैयब ने ते इंदी आस्तीन दे विच छोटा जिहा कुत्ते दा गलूरा है, जिरवुन सगीरुन, जिरवुन छोटा जिहा गलूरा इसने बांह विच पा के ते अगों रस्सी बन दित्ती जी। इस कमीज़ मंग के लई उन्हां कोल जिहड़े मंगते ने खुली बांह वाली, किन्ने कोलों? ਉਹ ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲੀ ਬਾਂਹ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਜ਼ਤ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਪਾ ਕੇ ਜੀ, ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਨਜਸੁਲ ਐਨ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਤੋਂ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਵਲ ਪਰ ਨਾ ਕਿ। ਅਲਾਮਾ ਹਿੰਦਵਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਵਲ ਕੌਲ ਹੈ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਨਜਸੁਲ ਐਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਤੈयब ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਸਤੀਨ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਲਵੇ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਥੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਟੇਪ ਸ਼ੇਪ ਵਾਲ ਲਵੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਬਿਦ ਦਿਬਾਗਾ ਤੇ ਬਿਲ ਕਸਰ, ਦਿਬਾਗ ਦਿਬਗੁਨ ਬਿਲ ਕਸਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲ ਨੂੰ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और दिबागत भी असना तो कल करज बाबेरा दा क्या है वो किकर दियाँ छिल्ला की और वर्क ए होर पे फरमांदे जे ए आंदे ने बिज़ा या अल मुशाला, और तसीफ की है जिन्होंने नुतक किया इसके साथ दुआद के साथ कर्द का, ये ज़ुआद के साथ कर्ज है, वाहिदा कर्जा है, आंदे ने ए हब मारूफ है, एक मारूफ दाना है, निकाला जाता है गिलाफ से, जिमें कि आप लोबिए शोबिए फलियां विचों कड्डे जाते हैं, मिन शाजरिल इदा है, इदा भी किकर दे दरख्त नूं आंदे ने, किन्नू? तो किकर दे दरख्त ते फलियां ने ना, भी उन्हां दे बीज जिहड़े ने ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਬਾਲਾ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੋਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸਲ ਉਹ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। आंदे ने बाबे रखा वाह हुआ 12 कुछ साल में इसमें तसाम हुआ है, क्योंकि जड़े किकर दे पत्ते ने उनका नाम तो खबत है अरबियों के नज़दीक, और किकर दे जड़े पत्ते ने उनका तो चारा दिया जाता है, और लुंगी लुंग उठ खांदे ने कि कोई नहीं, ते पेड़ा बकरियां ते तो चारा है जी, लिहाजा ये नहीं मुराद, छोटे मुराद ने बच्चे वला युद्ध बागो बही, ये लुंग नाल नहीं वो जड़ा ना दबागत की जाती, किंदे नाल? छोडियां दे पानी नाल, तो फलियां जिहड़ी लगदियां ने किकर नाल जी जी। चलो जी, वशब्बे बिलबाइल मुवाहदा, और वो जवाहिर से है वो कि उगाता है उनको अल्लाह ताला ज़मीन में, मुशाबे होता है वो जाज के, किसके? कालाहुल अजहरी ते वशस्सो बिसाल मुसलसा, ये एक बूटी है अच्छी खुशबू वाली, जैका कौड़ा, ये तेरे न बना और न्याज बो, ते इंदे नाल भी युद्ध बागो भी दबागत की जाती है। असल जिस चीज़ विच भी तुरशी है ना, वो जिसले पानी च पा के जोश दोगे ना, उहदे विच खल पाओगे तो उहदे तुरशी जिहड़ी ना उहदा गंद कढेगी जी। कालाहुल जौहरी, और दाबेग से है, दाबेग हकीकी से है, नमक भी अगर लून ला ला के उनके रतूबता ख़त्म कर दिए, ये भी हकीकी दबागत है, ये भी। और मुशाबे हैं इसके हर उस शय से जो ज़ायल कर दे किसको, बदबू को, और यानी हर ऐसी शय हर दौर में जिंदे नाल खल दियां रतूबता ते बदबू ख़त्म हो जाए, ये खल की होगी? दबागत होगी इसकी, की होगी ये? जैसा कि कोस्तानी में है ज़्यादा फिसराज,
और मना करता है, यानी इंज दी शय होवे फसाद के लौटने को चमड़े की तरफ, कि अगर दोबारा चमड़ा गिला होवे ना ते ना बदबू आवे ते ना रतूबतां वापस आउण, इहो जी शय होनी चाहिदी है। समझदे पए हो? फरमाया है तबयीन में, अगर खुश्क हो गया कौन? चमड़ा, वलम यस्तहिल ऐलम यजुल नतनुहु, चमड़ा खुश्क ते हो गया लेकिन उसकी बदबू ज़ायल, जैसा कि तफसीर की इसकी किसने? लमा शिलबी ने। ये चमड़ा की ये लम ये पाक नहीं है, जिंदी बदबू नहीं मुक्की, और नहीं फर्क दाबिग में। अच्छा जी, ये चमड़ा रंगया किन्ने, जरा ध्यान करा जी। नहीं फर्क दाबिग रंगने वाले में, किसके दरमियान? और जब के हासिल हो जाए कौन? दबागत से, उनकी बदबू ते रतूबतां खत्म हो जाए, भावें जिहड़ा मर्जी कर देवे जी। समझ आई जी? हुण वध तो वध मसला जी काफरां उहनूं किसी गंदी शय च रंगिया है, बस अगर दबागत की चमड़े की काफिर ने, और गालिब आ गया नदीम के जन पर के रंगा है चमड़े को काफिर ने, किसके साथ? ते सोनियो फैनो युग सालों तो धो लवो, रौला मुक्या जी। और जो तशर्रुब किया इसके अंदर जो चला गया है, आफवन वो माफ़ है, वो लिहाजा वो तो धो लो, वो तो ठीक है। समझ गया? शकोको शबाबता की मतलब होया मुनियतुल मुसल्ली में है जी, और उसकी शरह में सिंजाब की शा हुंदी पड़ा सच है, गलहरी आ गालड़ जड़ा है हला। सिंजाब जब निकला दारे हरब से, ओ खल मुराद जे, खल ये गलहरी नहीं, इतने होर शायद है जी, ये चमड़ा मुराद। जब निकला दार भी काफरां दे मुल्क सानू हासिल होया, असा जड़ा ना जी वो कीता कि ना मुल लियांदा या जंग करके लभे, और मालूम है कि वो रंगा गया किसके साथ? मैता की। बोल चा वध चरबी नूं आंदे ने यार, मैता की भी कोई डंगर मारिया उनकी चरबी नाले रंगया इनू, ते नहीं जैज उसके साथ नमाज जब तक उस इंजाब को बोलो चा बड़ा कोई बीमारी हो न तो है ना, इसलिए कि वो पाक हो गया था किसके साथ? दबागत के साथ वो क्या हो गया? पाक हो गया था। दबागत के साथ वो पाक हो गया था। और नजस हो गया किसके साथ? लिहाजा पास धोने के साथ और निचोड़ने के साथ, अगर मुमकिन है निचोड़ना उसका, वगरना उसको धो कर 3 मरतबा, तो क्या हो जाएगा वो? इसलिए कि वो पाक हो गया था किसके साथ? और नजस हो गया था किसके साथ? लिहाजा अब पाक हो जाएगा किसके साथ? हाँ, नहीं समझ आई कि वो अगर नो तो पीछे हो गया, ठीक है। अच्छा जी, वैला वगरना उसको 3 मरतबा, और अगर मालूम हो कि वो क्या है मतबूग है किसके साथ, तो फिर तो बगैर धोने की क्या है? नमाज। अगर ना धोया जाए और अगर शक पड़ जाए तो अफजल ये है कि धो ले, और अगर ना धोया जाए तो बिना करते हुए इस बार की असल तो तारत है। किनिया में है चमड़े, वो चमड़े जो दबागत किए जाते हैं किस में? हमारे, और नहीं धोया जाता उनके मज़बह को, जिथे चमड़े डंगर जवा कर दे ना, खल्ला लाइया तो उथे नाल खून शून लग गई हर शे, उनका भी जो है ना वो बे धोया नहीं जाता उनके ज़िबा खाने को, और नहीं बचा जाता नजासत से चमड़ों की दबागत करने में, फिर डाल देते चमड़ों को नजस ज़मीन पर, और फिर नहीं धोते चमड़ों को पूरी दबागत के बाद। समझिए तो किनिया में जड़े चमड़े ने फाहे या जायज़ है इन्हां दे मौजे बनाने। और मकाइब की शय काब गिट्टियां तक जिहड़ी जुत्ती बनदी है, गूट बूट,
اور ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬਣਾਣੇ, ਔਰ ਮਿਸ਼ਤ ਕੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਜੀਏ। ਔਰ ਕਿਰਾਬ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ੇ ਬਦਲਾਏ ਲੋਟੇਨ ਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਵੇ ਤਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸੁੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਮੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਤਨ ਪੂਰਾ ਬਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸੋ। اور غیر مریا اس کے دھونے کے ساتھ 3 مرتبہ، اور نچوڑنا ہر مرتبہ، اور پاک ہو جائے گی نجاست کپڑے اور بدن سے پانی کے ساتھ، اور ہر مائے مزیل کے ساتھ، مائے پتلی شہد زیل کرنے والی، جیسا کہ سرکہ اور عرق غلاب، اور پاک ہو جاتا ہے موضع اور اس کی مثل، رگڑنے کے ساتھ نجاست سے، ایسی نجاست جس کے لیے جرم ہے، اگرچہ ہو وہ رطبہ اگلی تازی، اور پاک ہو جاتی ہے تلوار اور اس کی مثل، پونجنے کے ساتھ، اور جب چلا جائے اثر نجاست کا زمین سے اور خشک ہو جائے تو جائز ہے نماز زمین پر، نہ کہ تیمم زمین سے، مسئلہ۔ اور پاک ہو جاتی ہے وہ شے بہا جو زمین کے ساتھ ہے، یعنی درخت اور گھاس جو قائم ہے، یہ پاک ہو جاتے ہیں اپنے خشک ہونے کے ساتھ۔ کس سے؟ نجاست سے۔ یہ نہیں بھی درخت سک جائے، پٹھے سک جان، وہ تو نجاست سک جائے، اور پاک ہو جاتی ہے نجاست کہ بدل جائے عین اس کا، وہ حل ہو جائے، مثل اس کے کہ ہو گئی وہ نجاست نمک یا جل گئی نجاست نار کے ساتھ، اور پاک ہو جاتی ہے منی خشک، منی کے کھرچنے کے ساتھ، کپڑے سے اور بدن سے، اور پاک ہو جاتی ہے تر منی کے دھونے کے ساتھ۔ فصل میتا کے چمڑے کے طہارت میں اور اس کی مثل، پاک ہو جاتا ہے میتا کا چمڑا دباغت حقیقیہ کے ساتھ، جیسا کہ قرض۔ چلو